وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اسلام کے نور سے منور ہو گیا وہ، اور اس کے ساتھ کا علاقہ پاکستان میں وہ ابھی تک کافرستان ہے، اس کو انہوں نے بلکہ ہماری حکومت نے بھی مینٹین کیا ہوا ہے، وہاں کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیاحت کے لیے سیاحوں کی آمد وہ دیکھیں آ کر ان لوگوں کو، تو وہ برقرار رکھا ہو پورا علاقہ۔ بہرحال یہ کیفیت اب تجزیہ یہ کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ایمان لائے ان میں اگر اکثریت نہیں تو باہر بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جنہوں نے صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ اپنا ایمان لانا جو ہے اور اسلام میں داخل ہونا قبول کیا، ورنہ حقیقت میں وہ اسلام میں لایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے دوران اس سے بھی بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ جو ہے وہ ہم دیں گے، خود تقسیم کر لیں گے، خود تقسیم کر دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا ان کے خلاف جہاد، جنگ، کیونکہ یہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت کے اندر بھی یہ ہے، 2 شرطیں ہیں، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اسی کے حوالے سے جب کہا گیا تھا حضرت ابوبکر سے کہ آپ ان کے خلاف قتال نہ کیجیے، یہ مرتد تو نہیں ہوئے، اسلام سے منکر نہیں ہوئے، کوئی نئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور زکوٰۃ کے بھی منکر نہیں ہے اس معنی میں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہتے ہیں کہ ہم خود جو ہے زکوٰۃ کا بندوبست کریں گے۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکوٰۃ میں اور ساتھ ہی اس کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیتے تو بھی میں جنگ کروں گا۔ ایسے پیارے الفاظ ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تبدیلی کر دی جائے گی، دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی تھی۔ دیکھیے 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، جیسے اسامہ کو حضور نے تیار کیا تھا آپ نے بھیج دیا، ٹھیک کیا۔ پھر جو نبوت کے دعوے دار تو کھلے مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جہاد تو بالکل ضروری تھا۔ اب تیسرا یہ محاذ نہ کھولے، ابھی مسلمانوں کے دل ویسے زخمی ہیں، حضور کے انتقال کے بعد مورال جو ہے مسلمانوں کا گرا ہوا ہے، لیکن یہ عظیمت تھی حضرت ابوبکر۔ اب اس کو یوں سمجھیے ذرا تاریخی اعتبار سے تجزیہ کیجیے۔ اسلام کی فتح کا مطلب مذہبی اعتبار سے کس کی شکست تھی اور سلطنت کے اعتبار سے کس کی شکست تھی، اسی سے پتہ چلے گا کہ کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس وہیں سے آئیں گی۔ اسلام کے غلبے کا مطلب تھا شرک کا خاتمہ، لہذا جو مشرک تھے عرب کے سابق جو اسلام لے آئے تھے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، پورا تقریباً بدو عرب مرتد ہو گئے، بدو عرب، یہ مکہ مدینہ یہ شہر یہ بچے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر یہ اعراب، اسی لیے اس آیت میں الفاظ میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، انہی میں سے یہ مدعیان نبوت اٹھے، انہوں نے ہی زکوٰۃ کا انکار کیا۔ تو پہلا کاؤنٹر ریولیوشن حضور کے ریولیوشن کے خلاف جزیرہ نما عرب سے اندر سے برآمد ہوا ہے، مدعیان نبوت کی شکل میں اور منکرین زکوٰۃ کی شکل میں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اقبال نے اشعار کہے ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، اگرچہ ویسے تعداد دیکھی جائے تو حضرت علی، حضرت حسین کے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو اشعار ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن حضرت ابوبکر کی شان میں بھی چند اشعار جو ہیں لیکن بہت ٹاپ کے۔ امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت امت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ یہ 2 اشعار بڑی بڑی یوں سمجھ لیجیے کہ غزلوں پر اور مسئلے ابھارے۔ امن الناس، حضور نے فرمایا تھا مجھ پر جس نے کوئی احسان کیا ہے میں نے بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، اس کے احسانات کا بدلہ صرف اللہ دے گا۔ امن الناس بر مولا، میرے مولا